ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ یہ سنت ہے تو ان کا واقعہ بخاری شریف میں آج ہم نے عصر کے بعد پڑھا، تو میں نے چاہا کہ ہم نے تو پڑھ لیا، کم سے کم مجلس میں بھی یہ واقعہ پڑھا جائے، اس لیے 2-3 روایتیں لمبی ہیں، ایک چھوٹی روایت ہے یہ پڑھی جا رہی ہے تاکہ قرآن شریف بھی علم بھی آ جائے اور بخاری شریف بھی حدیث بھی آ جائے، حدیث کا سبق بھی ہمیں مل جائے اور تفسیر کا سبق بھی ہمیں مل جائے۔ تفسیر کا سبق تو ہو گیا، اب یہ حدیث کا سبق ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تفسیر طلباء 5-6 سال کے بعد مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں اور آپ کو ایک وقت میں مل گئی، مغرب میں آئے اور ایک تفسیر ایک دن مل گئی۔ 5-6 سال کے بعد ان کو یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور آپ کو ایک مجلس میں پڑھا دی گئی، اور یہ بخاری تو 8 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے اور یہ آپ کو ابھی پڑھائی جا رہی ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله حدثنا وهب بن جرير عن ابيه عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله اسماعيل لولا انها عجلت لكان زمزم عينا معينا. وقال الانصاري حدثنا ابن جريج قال اما كثير بن كثير فحدثني قال اني وعثمان بن ابي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس ولكنه قال اقبل ابراهيم باسماعيل وامه وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسماعيل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ جلدی نہ کرتی، زمزم کے پانی کے گرد مینڈ نہ بناتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا، گنگوں تک پہنچ جاتا، دنیا بھر کے اندر پہنچ جاتا وہ چشمہ، اگر وہ زمزم نہ کہتی، رک نہ کہتی۔ لیکن دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ کی سرزمین میں ملک شام سے آئے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی، ان کے ساتھ ایک پرانی مشق تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی مشق بھر پانی حضرت ہاجرہ کو دے کر ان کو اور ان کے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو جنگل بے آب و گیا ہمیں اللہ کے بھروسے چھوڑ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں اس امت کی بنیاد گھر چھوڑنے پر ہے، اس لیے علم کے لیے ذکر کے لیے گھر چھوڑو۔ جب مشق کا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پیاس سے بے قرار ہوئے تو حضرت ہاجرہ گھبرا کر پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلی، انہوں نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر 7 پھیرے لگائے لیکن پانی نہ ملا۔ آخر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے زمین پر ایک پر مارا، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کا پانی ایک مینڈ بنا کر روک دیا، وہ حوض کی طرح رہ گیا۔ آج تک یہ چشمہ قائم ہے جس کو زمزم کہتے ہیں اور اس کا پانی متبرک ہے، اس کا پانی بابرکت ہے، جس نیت سے بھی کوئی آدمی اس کو پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرما دیں گے۔ تو ایک لمبی حدیث ہے وہ پڑھی جا رہی ہے جلدی تاکہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن ايوب السختياني وكثير بن كثير بن مطلب بن وداع يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله تعالى اول ما اتخذ النساء المنتقى من قبل ام اسماعيل اتخذت منتقى لتعفي اثرها على سارة ثم جاء بها ابراهيم ابنها اسماعيل ويترضعه وتوضعهما عند البيت عند دوهة فوق زمزم في على المسجد وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفد ما في السقاء اتشت وعطش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلواه قال يتلبت فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت اليه ثم استقبلت الوادي تنظر وهل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي ورفعت طرف درعها ثم سعى سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي
الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت سهن تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواص فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوزه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور ما تغرف بعد ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان الزمزم معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدائن فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لا أحدنا بهذا الوادي وما فيها ماء فارسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبرهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا وتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل فذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنساء فنزلوا وأرسلوا إلى أهله فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم شب الغلام وتعلم العربي منهم أنفسهم وعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوا امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عياشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابي. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته وأنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي فقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبس عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده ودخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ فسأل عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابهم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومره يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأسند عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت عتبة أمرني أن أمسكك ثم لبس عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرئ نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآهم قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فإن ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم بيني يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 8 साल के बाद 10 साल के बाद उलमा इस हदीस को पढ़ते हैं और बाज़ तो जब पढ़ी जाती है उस दिन गैर हाजिर होते हैं, वो भी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता और पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। जैसे हमने 7 साल पहले 8 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पहली बार इसको पढ़ा जा रहा हो। सुनो ध्यान से तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि सबसे पहले औरतों में कमरबंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बनाया। हज़रत हाजरा ने कमरबंद इसलिए लगाया कि सारा पर अपना निशान मिटा दें। औरत जब कमरबंद लगा लेती है तो चुस्त होकर तेज चल फिर सकती है, तो हाजरा ने कमरबंद बांध ली ताकि जल्द भाग जाएं और सारा को उनका सुराग न लगे। बादों ने तर्जुमा किया ताकि उस कमरबंद से अपने कदम के निशानात मिटते जाएं ताकि सारा को उनका पता न बताएं। सुम्मा जा बिहा, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और उनके
بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے کر مکہ آئے۔ درا حالانکہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو بیت اللہ کے قریب ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے مسجد حرام کے بالا حصے میں۔ اس وقت مکہ میں کوئی آدمی نہ تھا اور نہ وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان دونوں کے پاس ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر ملک شام کے لیے روانہ ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ ابراہیم کے پیچھے چلی اور کہنے لگی ابراہیم آپ اس بے آب و گیا وادی میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ مونس ہے نہ کوئی چیز ہے۔ حضرت حاجرہ نے یہ جملے کئی بار کہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ کی طرف دیکھا تک نہیں، جواب دینا تو پوچھا۔ آخر حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ نے کہا پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حاجرہ لوٹ آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب مقام ثنیہ گھاٹی پر پہنچے جہاں سے یہ لوگ آپ کو دیکھ نہ پائیں، مکہ کا بالا حصہ جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، تو آپ نے بیت اللہ کی طرف یعنی اس جگہ کا رخ کیا جہاں اب بیت اللہ ہے اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تھے اور یہ دعائیں کی اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی غیر ذی درا میں ٹھہرایا ہے جو تیرے محترم گھر کے پاس ہے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور وہ خود مشک سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے صاحبزادے کو بھی پیاس لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، یا راوی نے کہا زمین پر لوٹ رہا ہے، اور وہاں سے ہٹ گئی بچے کا یہ حال دیکھ کر بے چینی کی وجہ سے، کیونکہ بچے کا یہ حال دیکھ کر دل بے چین ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے بچے کے پاس سے سرک گئی اور دیکھا کہ اس کے قریب ترین زمین میں صفا پہاڑ ہے، وہ اس پر چڑھ گئی پانی کی تلاش میں اور وادی نالے کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی کہ شاید کوئی آدمی نظر آیا اس سے پانی مانگے، لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا تو صفا سے اتر گئی اور جب وادی میں پہنچی تو اپنے کرتے کا دامن اٹھا لیا، یعنی دامن سمیٹ لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں۔ پھر دوڑنے لگی جیسے کوئی مصیبت زدہ آفت کا مارا انسان دوڑتا ہے۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑ پر آئی اور اس پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے لوگ حج میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے لگے، یعنی سعی شروع ہو گئی۔ پھر جب 7ویں مرتبہ مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی ایک آواز سنی، اپنے آپ سے کہنے لگی چپ رہ۔ پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی تو کہنے لگی خدا کے بندے تو نے آواز تو سنائی، یعنی میں نے تیری آواز سنی، اگر تیرے پاس میری مدد کا کوئی سامان ہو تو مدد کر۔ پھر دیکھا ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام جہاں آب زمزم ہے، انہوں نے اپنے ایڑی سے یا اپنے بازو سے زمین کو کریدا یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ حوض کی طرح اس کو بنانے لگی اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کرنے لگی، یعنی منیر بنانے لگی تاکہ بہنے نہ پائے، اور پانی چلو سے لے کر اپنے مشک میں بھرنے لگی۔ چلو لینے کے بعد وہ چشمہ اور زور مارتا تھا۔ ابن عباس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چلو میں پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ رہتا۔ حضرت حاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ پھر فرشتے نے حاجرہ سے کہا وفیہ ان الملک کہ تم ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، یہاں بیت اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے باشندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین سے اونچی تھی، سیلاب آتا تھا تو اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ حضرت حاجرہ ایک مدت تک ایسے ہی رہی، یہاں تک کہ قبیلہ جرہم یہ آیا، قبیلہ جرہم یمن سے کچھ لوگ یہ کہا کہ جرہم کے کچھ گھرانے قدا کے راستے سے آئے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے ایک پرندے کو منڈلاتے دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ جو منڈلا رہا ہے ضرور پانی پر منڈلا رہا ہے، ہم تو اس وادی سے بارہا گزرے ہیں، درا حالانکہ اس میں پانی نہیں تھا۔ اب انہوں نے 1 یا 2 آدمی کو بھیجا تو ان لوگوں نے دیکھا پانی ہے، پھر یہ لوگ اپنے لوگوں کے پاس واپس لوٹ گئے اور ان کو پانی کی خبر دی تو سب لوگ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ ہم لوگوں کو اپنے پڑوس میں قیام کرنے کی اجازت دے دیں گی؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا ہاں رہو، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق ملکیت نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے غنیمت جانا کہ قبیلہ جرہم کا رہنے کی اجازت چاہنا حاجرہ کو پسند آیا، اور وہ خود چاہتی بھی تھی کہ لوگ یہاں رہیں جن سے انس حاصل ہو، چنانچہ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور وہیں سب لوگ قیام پذیر ہو گئے، بس گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے چند گھرانے مکہ میں آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی نگاہوں میں بہت اچھے لگے اور ان سے محبت کرنے لگے۔ پھر جب اسماعیل بالغ ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی کر دی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ
اہل و عیال کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہیں پایا، اس لیے آپ کو ان کی بیوی سے ان کے بارے میں ان سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کی معاش کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا ہم بری حالت اور تنگ دستی اور سختی میں ہیں۔ الغرض اس نے خوب شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے خاوند آئے تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور یہ بھی ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا، یعنی جب والد محترم کی خوشبو محسوس کی اور اپنی زوجہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی صاحب آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں ایک بزرگ اس صورت کے ہمارے پاس آئے تھے اور ہم سے آپ کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ باہر گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ میں نے ان کو بتایا بڑی تکلیف اور تنگی ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے تم کو کچھ وصیت بھی کی؟ زوجہ نے کہا ہاں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بزرگ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر والے یعنی میکے میں چلی جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں اسے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر اللہ کو جتنے دنوں منظور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک میں ٹھہرے رہے، ملک شام۔ اس کے بعد پھر آئے اور اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہیں پایا تو ان کی زوجہ کے پاس تشریف لے گیا اور اس سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا تو زوجہ نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو تم کس حال میں ہو اور ان کی گزر بسر کا حال پوچھا تو اس نے کہا ہم بہت اچھے اور فلاحی و کشائش میں ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، یعنی کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بغیر عقل کے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا گوشت۔ پوچھا کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں انہیں مکہ میں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو آپ علیہ السلام ضرور اس میں بھی برکت کی دعا فرماتے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی صرف گوشت اور پانی پر گزارا رہ کر مکہ کے علاوہ کسی کے مزاج کے موافق نہ ہوگا، یعنی بیمار ہو جائیں گے، یعنی صرف گوشت اور پانی پر انحصار و مداوت مکہ کے سوا دوسرے ملک والوں کے لیے موافق نہیں، بیمار پڑ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ زوجہ نے بتایا کہ ہاں ایک شاندار بزرگ تشریف لائے تھے اور اس نے ان بزرگ کی تعریف کی۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے ان کو بتایا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے گزر بسر کا کیا حال ہے تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا اس بزرگ نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ زوجہ نے کہا جی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ گئے اور حکم دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بزرگ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے اپنے ساتھ رکھوں۔ اس کے بعد جتنے دنوں اللہ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک میں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد جو آئے تو اسماعیل علیہ السلام اپنے تیر درست کر رہے تھے ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے قریب جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ کیا جو باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی مصافحہ معانقہ کیا، باپ نے گلے لگایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے اس کی تعمیل کیجیے، ضرور انجام دیجیے۔ فرمایا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا جی میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جو ارد گرد سے بلند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دونوں حضرات باپ بیٹے نے بیت اللہ کی بنیاد اٹھائی۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، یہاں تک کہ جب عمارت اونچی ہو گئی زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر ہو سکی، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھا تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے جاتے اور دونوں حضرات یہ دعا پڑھتے جاتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فرمایا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرماتے ہیں یعنی کمر بند جو حضرت کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کمر باندھا، کمر بند باندھنے سے چستی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ حضرت سارہ کی خادمہ تھی، سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، حضرت ابراہیم نے ان سے صحبت کی، حاجرہ حاملہ ہو گئی، جب وہ جنی تو حضرت سارہ کو جو اس وقت تک لا ولد تھی رشک پیدا ہوا اور تو سارہ نے قسم کھائی کہ میں حاجرہ کے 3 اعضاء کاٹ ڈالوں گی۔ حضرت حاجرہ ڈر گئیں اور کمر باندھ کر گھر سے نکل گئیں اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی لے گئیں اور راستے میں اپنا آنچل یا کمر بند کا ایک حصہ زمین تک لٹکا کر گھسیٹتی جاتی تاکہ نشان قدم سے حضرت سارہ پتہ نہ لگا لیں۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں یعنی حضرت حاجرہ کی غرض کمر باندھنے سے یہ تھی کہ حضرت سارہ ان کو خادمہ سمجھیں اور ان سے رشک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے سفارش
गुजारिश की और कहा तुम अपनी कसम इस तरह पूरी कर लो कि उनके कान नाक छिदवा दो। और ये रस्म उसी वक्त से औरतों में शुरू हुई। नाक बीने और कान जो बीने ये जब ही शुरू हुई जब हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा के नाक और कान बिंदुआ दिए। एक लंबी और रिवायत है वो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इल्म में ज़िक्र में लगने की और सारे आलम को लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। अब दो तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह का यकीन हमारे दिल में आ रहा है। दरमियान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि मदरसा खानकाह तबलीग ये मजलिस इल्म ज़िक्र जो हमें मिली वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिली। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शाय निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। इल्लल्लाह की 4 तस्बीह इस तवज्जो के साथ पढ़ेंगे कि हम ज़िक्र में डूबे जाते हैं, अल्लाह पाक हमारे दिल में समाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह की 6 तस्बीह इस तवज्जो के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह हमारे दिल में है। एक तस्बीह अल्लाह की इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर हुक्म पूरा करना है और नबी के हर तरीक़े पर चलकर उसको सारे आलम में फैलाना और पहुँचाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
पाबंदी एहतिमाम से रोज़ाना इन 12 तस्बीहात को पढ़ना है और 3 तस्बीह, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, इसका भी एहतिमाम करना है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत, मसनून दुआओं का एहतिमाम, और ये दिन रात अल्लाह की बड़ाई किबरियाई के चल रहे हैं। तकबीर तशरीक़ भी पढ़ते रहना है, सिर्फ 9 ज़िलहिज्जा को नहीं बल्कि पूरे इन 10 दिनों में इन तकबीरात को हर नमाज के बाद पढ़ना मुस्तहब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو، پڑھنے سننے کو قبول فرما. ہم سب کو اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما، اپنے علم والے بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے ذکر والے بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے عبادت کرنے والے بندوں میں شامل فرما، اپنے متقی پرہیزگار بندوں میں ہمیں شامل فرما. ہمارے ظاہر کو باطن کو درست فرما، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا، اور اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے عذاب سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما. ان رات دنوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ بقرعید میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يغفر الله لك. وعليكم السلام. ضرور السلام. يغفر الله. يغفر الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يغفر الله. ضرور